نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم من علینا ربنا اذ بعث محمدا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا محمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ توریت، زبور، انجیل بھی ہیں، توریت، زبور، انجیل بھی ہیں، پر شان قرآن کے کیا کہنے۔ توریت، زبور، انجیل بھی ہیں، پر شان قرآن کے کیا کہنے، اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کے باران کے کیا کہنے۔ تھی قسم قسم کی لغتیں مگر نہ کسی میں اتارا قرآن کو، تھی قسم قسم کی لغتیں مگر نہ کسی میں اتارا قرآن کو، جس لغت میں اترا ہے قرآن اس عربی زبان کے کیا کہنے۔ جس لغت میں اترا ہے قرآن اس عربی زبان کے کیا کہنے۔ دیا رب نے چیلنج قرآن میں، اس جیسا کلام بنا لاؤ، رہے عاجز سارے زباں آور، قرآن کی شان کے کیا کہنے۔ مرسل تو اور بھی گزرے ہیں جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا، مرسل تو اور بھی گزرے ہیں جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا، جس ذات پہ اترا قرآن ہے اس پاک انسان کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا سے، رحمت سے، کرم سے، فضل سے، رات میں اس کی عطا کردہ توفیق سے جو وقت ہمارا قرآن عظیم کے ساتھ یا اس میں غور و تدبر کرنے میں یا پڑھنے میں گزرا، اگلی صبح بھی اللہ کریم نے آج اس قرآن کی شان سے اپنے قلب و جگر کو منور کرنے کی توفیق بخشی، اور بہت اہم بلکہ اہم ترین موضوع جو تمام موضوعات کا منبع اور سرچشمہ ہے، آج اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ قرآن عظیم اللہ کی لاریب کتاب، عظیم الشان کلام، جس کلام کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، بلکہ آسان لفظوں میں ہم یوں توجہ کر لیتے ہیں کہ ہم جب بیان کرتے اور سنتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے ہم نعرے لگاتے ہیں، اپنا ذوق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ذوق والوں کا ساتھ دیتے ہیں،
کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کا نبی نبیوں کا سردار، اور پھر مجمع میں ایسے ہی آواز گونجتی ہے کہ میلوں تک سنائی دیتی ہے سبحان اللہ، گویا ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، اور خوشی بنتی بھی ہے۔ پھر اسی لئے میں ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کی کتاب کتابوں کی سردار، ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کا دین تمام دینوں کا سردار، اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جو تمام امتوں کی سردار ہے۔ تو اس کلام عظیم کی بات جو کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، صرف وہ کتابیں نہیں جو دنیا میں لکھی جاتی ہیں، دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ جو رب ذوالجلال نے خود کتابیں نازل فرمائیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن عظیم، یہ ان تمام کتابوں کی بھی سردار ہے جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے نصیب کے یہ کتاب مصحف کی صورت میں ہمارے گھروں میں، ہماری الماریوں میں، ہمارے طاقوں میں، ہمارے کمروں میں رکھی رہتی ہے۔ اب ہم نے آیت کریمہ کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جن دونوں کا تعلق اس ماہ مقدس کے ساتھ ہے، کچھ اس پہ گفتگو کرنی ہے، اور اپنی محبت اس لاریب اور عظیم الشان کتاب کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ تیار ہیں؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اسی دوسرے پارے کے رکوع میں جہاں سے ہم نے پہلے دن آغاز کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ آگے چل کے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان کی کیا شان ہے، کیا کہنے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا عظیم المرتبت، اتنا عظیم الشان کہ اس میں انزل فیہ القرآن، اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ تو یہ دو چیزیں یہاں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک رمضان، ایک قرآن۔ اسی کی تفسیر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مقدسہ میں بیان فرمائی، میں نے اس کو بھی آیت کریمہ کے ساتھ پیش کیا۔ حدیث پاک مسند امام احمد میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان الصیام والقرآن، رمضان کے روزے اور قرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں مسلمان بندے کی شفاعت کریں گے۔ اور نقشہ بیان کیا گیا کہ میدان محشر ہوگا، ایک بندہ مشکلات میں ہوگا، حساب و کتاب کا ایک وہ بوجھ ہوگا، ٹینشن ہوگی۔ یہ تو ہوتی ہے نا، آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، حالانکہ ہر چیز گن گن کر ڈالی ہوئی ہو، اور کئی دفعہ چیک کر کے بھی بیگیج بند کیے ہوئے ہوں، پاسپورٹ بھی بالکل اس کی ویریفیکیشن ہو چکی ہو، تو پھر بھی آپ میں سے اگر کوئی گیا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ایک دھڑکا سا لگا ہوتا ہے، وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا پتہ اچھی خاصی صحیح اور سیٹ چیز کو وہ ریجیکٹ کر کے پیچھے کر دیں۔ خیر اللہ کے ہاں ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن اس ذات کا، اس بارگاہ کا ایک جو روب ہوگا، ایک جو تقدس ہوگا، اور وہ گونجتی ہوئی آواز ہوگی مالک یوم الدین، آج کے دن کا، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، حساب کے دن کا مالک بس میں ہوں۔ اس کے اندر کتنا روب، کتنا دبدبا، وہاں پہ بندے کے حواس ڈسٹرب ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو اچانک سے بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، انتہائی خوبصورت چمکتے دمکتے چہروں والے دو نوجوان بندے کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کو حیرانگی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، ملے جلے تاثرات ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے اے اللہ، اس بندے کی، اشارہ کریں گے اس بندے کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما لے۔ باری باری دونوں بولیں گے، بندہ حیران ہوتا ان کو دیکھتا رہے گا، ایک ان کا حسن، ایک ان کا جمال، ایک ان کا نور،
اور ایک اتنی مہربانی، کوئی جان نہیں پہچان نہیں، کوئی شناسائی نظر نہیں آ رہی، تو وہ اتنا کرم کر رہے ہیں کیوں؟ پتہ چلے گا کہ یہ جو دونوں نوجوان ہیں، ایک رمضان ہے ایک قرآن ہے۔ مطلب آج ہم جو عبادات کرتے ہیں نا، آپ یہ سمجھیے کہ پھر ہمیں دنیا میں کیوں نظر نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ کبھی رمضان سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ رمضان ماہ رمضان ہے، اور مہینوں کی شکلیں اللہ نے اس جہان میں نہیں دکھائیں۔ ہمارے روزے کی شکل اس جہان میں نظر نہیں آتی، اور کسی بھی عمل کی شکل، میں نے گزشتہ دن نماز کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اگر نماز کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا، اس سے پکی دوستی رکھی، اور دوستی کے جو تقاضے تھے وہ نبھائے، اور وہ آپ کی سہیلی بن گئی، تو پھر قیامت تک وہ آپ کی قبر میں بیٹھی رہے گی، چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ یعنی وہاں قبر میں اس نماز کو وہ شکل دی جائے گی۔ ہمارے جو اعمال ہیں، آج ہم جو اعمال کرتے ہیں، ان کی ہمیں شکلیں نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ ہم اس بدلے کو، اس ریٹرن کو، اور اس شکل کو ثواب اور اجر کا نام دیتے ہیں، اور اسی سے پہچانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو چونکہ یہ سارے اعمال آخرت کے لیے ہو رہے ہیں، وہاں ہمارے حوصلوں کے لیے، دلجوئی کے لیے، تشفی و تسلی کے لیے، تو جب اس جہان میں ہم جائیں گے تو ہمارے سارے اعمال متشکل کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کی ایک کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، اور شکل ہر ایک کی دوسرے سے اتنی ہی پیاری ہوگی جتنا ہمارا کسی عمل میں اخلاص ہوگا۔ ہم نے جتنے اعلیٰ طریقے سے اس کو کیا ہوگا، اتنی اعلیٰ صورت کے ساتھ اللہ کریم ہمارے اس عمل کو شکل دے کر، کیونکہ اس نے ہمارا مونس بننا ہے، ہمارا غم گسار بننا ہے، ہمیں حوصلہ دینے والا بننا ہے، ہمارا دوست بننا ہے۔ تو ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے کہ کسی ایسے ویسے سے تو دوستیاں نہیں ہوتی، کوئی اپنا معیار محبت ہوتا ہے، کوئی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اتنا ہی خوبصورت کر کے سامنے لائے گا کہ ہر ایک اس کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائے گا۔ تو اسی انتہائی خوبصورت شکل اور انتہائی نوجوانی کے عالم میں وہ چمکتے دمکتے نورانی چہروں والے جب دو نوجوان آئیں گے، وہ اپنا تعارف کروائیں گے، کہے گا اے اللہ میں قرآن ہوں، اور دوسرا کہے گا میں رمضان ہوں۔ دراصل یہ تعارف در پردہ اس بندے کو کروایا جا رہا ہوگا تاکہ فوری طور پہ اس کا ذہن پیچھے کی طرف آئے، اس کو کچھ یاد آئے کہ ہاں دنیا میں رمضان کا مہینہ آتا ہوتا تھا، اور ہمیں تو بڑے وعدے دلائے جاتے تھے، اور ہمیں تلاوت کرنے کی ترغیب دلائی جاتی تھی، اور اس پہ بڑے بڑے وعدوں کا ذکر ہوتا تھا۔ تو پھر فوراً وہ سارا سین اس کے سامنے آ جائے گا، اور ایک خوشی اس کے اندر دوڑے گی، اور وہ سارا کچھ علماء سے سنا وہ اس کو یاد آ جائے گا، اور ادھر روزہ بولے گا، یقول الصیام یعنی رمضان، یقول الصیام ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ تیرے حکم سے، تیری جو عطا کردہ پاور تھی میرے پاس، اس کے مطابق میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور پھر میں نے نفسانی خواہشات پوری کرنے سے اس کو روکے رکھا، اور میری وجہ سے، میری حیا کی وجہ سے، میرے تقدس کی وجہ سے یہ ان ساری چیزوں سے باز رہا۔ فشفعنی فی، تب اپنے وعدے کے مطابق اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے، جو باقی گناہ ہیں ان سے درگزر فرما دے، صرف نظر فرما دے، اور اس کو بخش دے۔ ساتھ ہی دوسرا نوجوان بولے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ، قرآن کہے گا اے میرے رب، جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے بھی وہ پوری کی، اور اس نے میرا ساتھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ منعتہ النوم باللیل، کہ ہمارے جانے کی وجہ سے اور اس ماہ مبارک کی وجہ سے جس میں تو نے مجھے نازل کیا، یہ راتوں کو جاگتا تھا میری وجہ سے، یعنی مجھے پڑھنے کی وجہ سے یہ سوتا نہیں تھا، اور راتوں کو جاگ کے تلاوت کرتا تھا۔ فشفعنی فیہ، تو یا اللہ پھر میری طرف سے بھی اس کے لیے شفاعت قبول فرما۔ تو جب یہ بات ہو چکے گی
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فیشفعان، یعنی ان دونوں کی بات مانی جائے گی اور ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ کس کی دوستی، نسبت اور تعلق کی بات ہوئی ہے؟ رمضان اور قرآن کی۔ اور یہی دو لفظ جو ہیں اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ سے میں نے پڑھی، اس میں ذکر کیے گئے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا تقدس ہے، کیا منصب ہے اس ماہ مبارک کا کہ جس کو اللہ نے یہ شان عطا ہے کہ باقی 11 میں نہیں بلکہ رمضان میں رب نے قرآن نازل کر دیا۔ تو گویا یہاں رمضان تو شان والا ہے، مگر رمضان کی شان کی وجہ بھی، اس کی زیادتی بھی، اور اس کے اندر جو اصل چیز ہے اس کا ذکر کیا کہ وہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول۔ جو قرآن عظیم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اس کی صورت ہے، یعنی کتاب کی صورت میں جو ہمارے گھروں میں ہمارے پاس ہوتا ہے، جس سے ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کا وہ کلام نہیں ہے جو اللہ کی ذاتی صفت کلام کی ہے۔ اس کو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا، جو حضرت جبریل کے ذریعے سے اللہ پاک آپ پہ اتارتا رہا، اور اس کو جو پھر آپ نے الفاظ کی صورت دی، وہ الفاظ آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ ہوئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی زبان اقدس سے وہ الفاظ سنے اور ان کو محفوظ کیا، اور پھر جیسے جیسے وہ سنتے جاتے تھے اس دور کے مطابق جو چیزیں اویلیبل ہوتی تھیں، مطلب وہ کوئی پتھر ہوتے تھے یا بڑی ہڈیاں ہوتی تھیں، اور ان کو صاف کر کے تیار کر کے رکھ لیا جاتا تھا، اور ان کے اوپر پھر کلام پاک کو تحریر کر کے ان کو جمع کر دیا جاتا تھا۔ وہ جمع ہوتے رہتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی کسی کو دیکھنے کی آیت کریمہ یا کوئی صورت، تو پھر وہاں سے وہ دیکھا کرتے۔ یعنی یہ کاغذ جو آج ہمارے پاس ہے، اور اس کاغذ کے اندر ایک کتاب میں مرتب کر کے اور مصحف بنا کے، یہ اس دور میں نہیں رکھا جاتا تھا، نہ ہی اس کی کوئی ایجاد تھی۔ تو اب اس مصحف شریف میں جو الفاظ، جو کلام ہے، وہ رب کریم کا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں اتارا گیا، اور پھر اس کی ادائیگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہوئی۔ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ یہ جملہ آپ نے بے شمار کتابوں میں، بہت سی کلاسز میں، یہاں آنے سے پہلے بھی اسکول میں، کالج میں پڑھا ہوگا کہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن افسوس کہ نہ تو ہمیں آج تک حیات کا پتہ چلا، نہ اس کے ضابطے کا پتہ چلا۔ قرآن ہے ضابطۂ حیات۔ تو اس قرآن کے ساتھ وابستگی کے لیے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوگا کہ اس کا اور ہمارا تعلق کس لیول کا ہے، اور ہمارے اوپر قرآن کے کتنے حقوق ہیں۔ جب تک کسی کے حق کا پتہ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اس سے اچھا سلوک نہیں کر سکتے نا۔ بولیے، ماں ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیوں گستاخ ہوتے ہیں؟ کہ ہمیں ماں کے حقوق کا پتہ نہیں، کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر ماں کے حقوق کون سے رکھے ہیں اور کتنے رکھے ہیں، اور کتنا نازک رشتہ ہے وہ۔ باپ کے کتنے حقوق ہیں، باپ کے آداب کیا ہیں، ہمیں اس کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر نہ برداشت ہوتی ہے، نہ ادب ہوتا ہے، نہ احترام ہوتا ہے، اور فوری طور پہ ہم رشتے کا تقدس دیکھے بغیر بدتمیزی کر جاتے ہیں، نافرمانی کر جاتے ہیں، گستاخی کر جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی ذات۔ جو بڑے ہوتے ہیں، ہم اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کسی کو حق کیا ہے، اس کو جرت کیا ہے، ضرورت کیا ہے دخل اندازی کرنے کی۔ اور اگر ہم نے وہ تعلیمات حاصل کی ہوں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر کبھی بھی ہماری زبانیں نہ کھلیں اور اتنی جرت نہ ہو ایسا کہنے کی۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق بنانے، رکھنے اور نبھانے کے لیے ہماری ضرورت ہوگی کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر قرآن کے حق کتنے ہیں، اور حق کا ادا کرنا آپ کو معلوم ہے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ شریعت نے کتنی تاکیدیں فرمائی ہیں اس کے لیے۔ اولاد کا حق ہو،
माँ बाप का हक हो, बहन भाइयों का हक हो, बीवी का हक हो, शौहर का हक हो, या इसी तरह और हमसाये का हक हो, मुसलमान का मुसलमान पर हक हो, तो कितनी ताकीदें फरमाई हैं। आपने अगर बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है तो ज़रा तसव्वुर में लाएं, आपने अपनी इस्लामियात की किताबों में ये सारी चीज़ें पढ़ी तो हैं। इन तमाम चीज़ों को अल्लाह करीम ने कितने एहतमाम के साथ ज़िक्र फरमाया। और मज़े की बात यह है कि इन तमाम हकूक़ का ज़िक्र हमारे कुरान में है, जिसके हकूक़ का हमें पता नहीं है। इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र कुरान करीम में है और हमें कुरान ही के हक़ का पता नहीं है, तो फिर हम उससे हासिल कैसे करेंगे। बुनियादी तौर पर, इजमाली तौर पर कुरान करीम के हमारे ऊपर 5 हक़ हैं। पहला हक़ ये है कि हम इस पर ईमान रखें। ईमान क्या होता है? ईमान होता है दिलो जान से किसी चीज़ को मान कर उसके लिए खुद सुपुर्दगी कर देना, दिल से, ज़ुबान से, हर लिहाज से मुतमईन हो जाना, और जो कुछ भी फिर उस तरफ से आता जाता है उसको दिलो जान और तमाम अजीज़ व अक़ारब से मुक़द्दम, मुअज़्ज़म, मोतबर रख के उसको मानते जाना। ये हम आसान लफ्ज़ों में इसको समझने के लिए इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ईमान के तकाज़े ये होते हैं। पहला हक़ ये है। अब मैं जो बयान कर रही हूँ आप साथ साथ देखते जाइए, गौर फरमाते जाइए कि इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो बयान करने का मकसद ये है कि वो हमारे पास होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वो जब हम अल्लाह और उसके हबीब के रास्ते पे और उनकी बारगाहों में अर्ज़ परदाज़ रहेंगे और चलते रहेंगे तो इखलास हमारा जब सामने आएगा तो अल्लाह करीम ज़रूर अता फरमा देगा। पहला हक़ इस पर ईमान रखना। दूसरा हक़ ये है कि इसको लहजे की दुरुस्तगी के साथ, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के साथ, मखारिज की दुरुस्तगी के साथ तिलावत करना। ये सारी क़ैदें वाजिब के अंदर शामिल हैं, बाहर नहीं है। यानी हमने अपनी आसानी के लिए ये लफ्ज़ शामिल किए हैं कि दुरुस्तगी ऐसी हो जहाँ लहजे की दुरुस्तगी, तलफ़्फ़ुज़ और मखरज की दुरुस्तगी हो, तिलावत की दुरुस्तगी हो। इन सब के साथ इस कुरान करीम को पढ़ना, ये इसका दूसरा हक़ है। अब इस हक़ को आप अगर ख़ुद चेक कर लें तो अपने अपने नंबर्स ख़ुद लगा लीजिए कि इस शिक में हमारे नंबर कितने बनते हैं। तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है तो पढ़ने का फ़ायदा है, इसका हक़ तो अदा होना है। मखारिज की दुरुस्तगी होगी तो हक़ तब अदा होगा। और लबो लहजा, इक़रउल कुरान बिलुहूनिल अरब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे लाजिम है कि कुरान को अरबी लबो लहजे में पढ़ो। और अरबी लबो लहजे में भी चूँकि वो साहिब ज़ुबान लोग थे, उनके लिए तो मसला ही नहीं था। इसके बावजूद आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की 10 क़िराआत मुक़र्रर फरमाई, क़िराआत अशरा। वो कबीले थे, वो लोग थे जिनकी ज़ुबान अरब वालों में उनके अंदर रहते हुए फसीह बलीग और इंतहाई शानदार ज़ुबान थी, लहजे शानदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मयार बना दिया। इतना एहतमाम ज़रूरी था कुरान करीम के लिए। अरब वालों में भी कुछ मयार निकाल लिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनके लहजों से हट के कुरान को याद न करना। यानी 7 क़िराआत और 10 क़िराआत, ये अल्फाज आपने किसी न किसी से सुने होंगे। इनका यही मतलब था कि उन लोगों के, उन कबीलों पर आपने उनको तकसीम कर दिया। तो ये होगी दुरुस्तगी। अब जिस क़िरात के साथ हमारा ताल्लुक़ होगा, यानी जो हम तक पहुँचेगी, जो हमारे क़िरात के इमाम होंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 10 सीखने पे पाबंद होंगे। फिर इसका हक़ कैसे अदा होगा? अगर हम अपने घरों में देखें, अपने आप को देखें, अपने से बड़ों को देखें, उन बड़ों के बड़ों को देखें, तो बजाय इसके कि इल्म पहुँचने पर कोई इजहार तशक्कुर करेगा,
بڑی معذرت کے ساتھ آپ جا کے جب بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے پیچھے دادی جان ڈنڈا لے کے پڑ جائیں گے، تم اب نئی کہاں سے پڑھ کے آ گئی ہو، ہماری زندگیاں ایسے ہی گزر گئی، تو ایسے ہی گزر گئی ہیں نا۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ جس وقت ہمارے پاس حق آ جائے تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے دیہاتوں میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی کہاں تھا علم؟ کہاں تھے مجود قاری پڑھانے والے؟ کہاں تھے قرآن سکھانے والے؟ کہاں تھے خواتین کیا مردوں تک بھی کوئی، بچوں تک بھی کوئی پڑھانے والے لوگ نہیں تھے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جو دور آگے ترقی کر رہا ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں گھروں میں بیٹھ کر بھی تو اب ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، جس طرح ابھی بھی آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے عظیم کتاب پر اور اپنی عظیم جو اللہ نے قرآن نازل کی ہے اس کی فضیلت پر بیان سن رہے ہیں۔ تو کیا یہ 20 سال 50 سال پہلے ایسا تھا، اویلیبل تھا، پاسبل تھا؟ نہیں تھا۔ تو بہرکیف یہ قرآن کریم کا واجب ہے اور یہ حق ہے اس کا، جب تک ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ جیسے تجوید کے اسباق پڑھاتے ہوئے آپ کو مثال دی جاتی ہے، اور جو لوگ ابھی بھی تشریف فرمایا وہ بھی سن سکتے ہیں، کہ ہم ایک آسان سا لفظ لے لیں۔ سب سے پہلے جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے لہجے کے مطابق پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور یہی انداز ہوتا ہے سب کو پڑھنے کا، الحمدللہ۔ اب یہاں پہ قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کا جو یہ لفظ ہے وہ حمد ہے، حمد ہا کے ساتھ، جو بغیر نقطے کی ہا ہوتی ہے، جس کو حلوے والی ہا بھی کہا جاتا ہے، مگر ہم اس کو ہاتھی والی ہا کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمد۔ تو ہم نے حرف کو حرف سے بدلا، حرف سے حرف قرآن شریف کا جو ہے اس کو بدل دینا، یہ لحن جلی ہے اور یہ حرام ہے، یعنی بہت جلی، بہت بڑی غلطی ہے، اور ہم ساری زندگی سے الحمدو حمدو ہی پڑھتے جاتے ہیں۔ آگے آ جائیں، اور سورہ اخلاص ہم جب شروع کرتے ہیں تو وہاں ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، یہی زبان پہ آسان لگتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اب قل هو اللہ احد میں اصل جو حرف ہے وہ ہے قاف، قاف والا، دو نقطوں والا قاف، مگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب والا قل۔ قل اس کا مطلب تھا کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے، اور جب ہم نے کتاب والا قل کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کھا لیجئے۔ ذرا جملہ بنائیے، خود سوچئے، ہمیں اس ایک قاف سے کاف کرنے نے کہاں پہنچا دیا؟ اور اس طرح کی لاتعداد غلطیاں ہمارے اندر نماز میں بھی، قرات میں، تلاوت میں بھی، سب میں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے آج تک ہم سے قرآن کا یہ حق ادا نہیں ہوا، اور یہ بات اچھی طرح پلے باندھ دیجئے کہ جب تک یہ لحن ہوتے رہیں گی اور یہ غلطیاں ہماری قرات میں شامل رہیں گی، ہماری نہ کوئی نماز ہوگی، نہ تلاوت کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ رب قارئ للقرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے کہ جب آپ اللہ کے کلام کو، اس کے الفاظ کو بدل کے کیا سے کیا کر رہے ہیں اور ظاہری کفر کر رہے ہیں، تو پھر قرآن لعنت ہی کرے گا۔ اگر قرآن شفاعت کروا سکتا ہے تو وہ لعنت بھی تو کر سکتا ہے نا۔ کتنے حق ہو گئے؟ بولیے۔ ایک ایمان لانا، ایک اس کو تمام طرح کی درستگی کے ساتھ پڑھنا، ایک ہے قرآن میں اس کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم عربی تو ہیں نہیں کہ جس طرح ہم لگاتار اپنی جو گفتگو کرتے ہیں اپنی لینگویج میں، تو جو ہم بولتے جاتے ہیں ہمیں خود پتہ ہوتا ہے آٹومیٹیکلی کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو اب ہم خاص طور پہ اہل زبان نہیں ہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا، اس کے معانی و مفہوم کو سمجھنا لازمی ہوگا۔ یہ چوتھا حق ہوگا قرآن پاک کا۔ اور پانچواں حق ہوگا کہ یہ جو کچھ ہم نے بولا، سنا، اس پر عمل کرنا۔ کتنے حق ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 4 ہوئے۔ کیسے؟ ایک ایمان لانا، دوسرا
الفاظ، تلفظ اور مخارج کی درستگی کے ساتھ اس کو پڑھنا، پھر غور و فکر کرنا یعنی تدبر کرنا، اور اس کے معنی و مفہوم سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا؟ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بلکہ ہم سب نے کرنا ہے کہ ان میں سے اب تک زندگی جو گزر رہی ہے اور تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، اس میں ہم نے ان سارے حقوق میں سے کوئی حق آج تک قرآن کا ادا کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر ہم کہاں ہیں اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس قرآن عظیم کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنا پیار خود تھا، جن پر قرآن نازل ہوا، اور پھر آپ کے صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ آپ کی زبان اقدس سے قرآن کریم کو لیا، ان کے اوپر کتنا کرم تھا اور ان کے اندر کتنا عشق تھا اس کلام پاک کا۔ ذرا سنیے، ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب مسجد میں بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے ابی بن کعب آؤ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ وہ جو جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں اور جبریل آ کے قرآن سناتا ہے ڈائریکٹ، تو اس کے باوجود اس کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو پیار ہے، وہ کس قدر ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو میں تمہیں قرآن سناؤں، تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے وہ کیوں، یہ کس نے کہا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ بندوں کے مقامات یہاں تک عروج کر جاتے ہیں۔ عرض کی، ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ کیا میں اللہ کی نظر میں ہوں؟ اللہ نے میرا نام لے کے یہ کہا؟ تو کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے قرآن سنایا۔ آپ کے اندر یہ بات اتری کہ حضور نے قرآن سنایا۔ یہ وہ نبیوں کے سردار جن کے قلب اقدس کو اللہ کریم نے منتخب فرمایا، یہ اپنی زبان اقدس سے جب اپنے کسی غلام کو قرآن سنا رہے ہوں گے تو وہ لمحات کیسے ہوں گے، وہ آواز کیسی ہوگی، جس دل پر وہ آواز اثر کر رہی تھی اس دل کا عالم کیا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے سنانے کے بعد، میں بہت دیر تک وہاں بیٹھا روتا رہا کہ کیا یہ میرا مقدر کہ مجھے صاحب قرآن خود قرآن سنا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سنا رہے ہیں، رب کریم بائی نیم مجھ گناہگار کا ذکر فرما رہا ہے اور اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ اس کو قرآن سناؤ، کیونکہ آپ کی قرات بڑی زبردست تھی، آپ بہت اعلیٰ قرآن پاک پڑھتے تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد میں صحابہ اکرام بیٹھے تھے ایک حلقے کی صورت میں اور کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پردہ سرکا اور اچانک سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو اس وقت، کس کام میں مصروف ہو؟ حدیث پاک میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بعض لوگ اس مفلسی کی حالت میں تھے کہ ان کے اوپر پردے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا، جسم کو ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا، مگر وہ اپنے آپ کو چھپا کے ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سطر بھی ڈھانپا رہے اور رب کے کلام کا تذکرہ بھی ہوتا رہے۔ یہ میں نے خاص طور پہ جملہ کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ آج ہمارے جو بھائی اور ہمارے جو بزرگ اور ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو جب یہ کہا جائے کہ گھر میں کبھی صبح شام قرآن بھی پڑھ لیا کریں، یا کوئی ان کا بڑا اگر ان کو نصیحت کرے کہ بھئی آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، قرآن پڑھتے نہیں دیکھا،
تو وہ جل بھن کے آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کمائیاں کریں اور یہ ان سب کو پالیں، اور یہ بھی تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہم نوکریاں کریں یا پھر قرآن پڑھیں اور یہ کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ذرا ادھر دیکھ لیجئے، وہ لوگ جن کو اپنے جسم پر لازم سطر کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، انہیں اس کی پرواہ نہیں، انہیں رب کے قرآن سننے کا عشق ہے، وہ اس صورت میں بھی بیٹھے رب کا قرآن سن رہے ہیں۔ تو پھر اللہ پیار کی نظر سے کیوں نہ دیکھے؟ پھر اللہ کرم کی بارش کیوں نہ کرے؟ کوئی ہمارے جیسا لوگ جو ہیں وہ اپنا وہ روزہ گزارنے کے لیے بیٹھے ہوتے تو وقت گزر جاتا اور رمضان بھی گزر جاتا، مگر وہاں کیا ہے؟ وہاں زمانہ مصطفیٰ ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، پھر صحابہ اکرام کا عشق و محبت عروج پر ہے، اور عشق کی ایک ایسی داستان رقم ہو رہی ہے کہ اپنے جسم کے لباس تک کی فکر نہیں، مگر رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب کا عشق اتنا غالب ہے کہ اس کی پرواہ کیے بغیر ڈوبے ہوئے یا منہمک بیٹھے ہوئے ہیں، اور رب کے کلام کی تلاوت سنی اور سنائی جا رہی ہے۔ تو پھر ایسے میں کیوں نہ ہوتا؟ اللہ کو پیار کیوں نہ آتا؟ رحمت کیوں نہ برستی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک تشریف لائے، صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پہ نازل ہونے والی مقدس کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ کریم فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کر رہا ہے، تم پہ فخر کر رہا ہے۔ کس لیے؟ آپ نے اس وقت فرمایا اس لیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہاں پر اس زمانہ اقدس سے لے کے آج تک، اور آج سے تا قیام قیامت، کوئی شعبہ دنیا کا، کوئی سبجیکٹ، کوئی کتاب، کوئی موضوع کائنات میں نہ ایسا آیا نہ آئے گا جس کے لیے اللہ کے حبیب کی زبان اقدس سے سند جاری ہو رہی ہو کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو اس پہ تم فضیلت پا گئے ہو اور سب سے افضل بن گئے ہو۔ کس چیز پہ آپ فرما رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن، بہترین افضل ترین شخص تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تکمیل تب ہوتی ہے، پہلے بندہ سیکھے گا پھر سکھائے گا، تکمیل تب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے یہ سند امتیاز عطا فرما رہے ہیں کہ اب جس نے صحیح معنوں میں یہ منصب حاصل کر لیا، پھر اس افضلیت کو کوئی اور نہیں پا سکتا۔ نہ ہماری شریعت مقدسہ نے کوئی علم حاصل کرنے سے منع کیا، نہ کسی میں ماہر ہونے سے منع کیا، نہ کوئی فن سیکھنے سے منع کیا، نہ اس میں ڈپلومہ لینے سے منع کیا، نہ اس کی بیس پہ دنیا میں اپنا نام روشن کرنے سے منع کیا، نہ بڑے بڑے بزنس کرنے سے منع کیا۔ ہاں، ترغیب دلائی، سب کچھ کرو، سب کچھ سیکھو، ہر طرف اپنا نام پیدا کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ اگر تم مجھ سے پوچھو گے، حضور فرما رہے ہیں، مجھ سے پوچھو گے کہ جتنے بھی کام تم نے کیے ان میں سے افضل کون سا ہے، تو میں پھر بھی یہی کہوں گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کو جھوم کر سراپا رشک بن کے یہ کہنا پڑ گیا کہ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ یا رسول اللہ، اپنے آپ پہ مجھے رشک آ گیا کہ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو یہ ایک ایسی جامع کتاب، لاریب کتاب، عظیم الشان کتاب، کہ جس کے سننے پر بھی ثواب، جس کے پڑھنے پر بھی ثواب، بشرطے کہ پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے دل سیدھا کر لیا ہو، اس کو قبول کرنے کے لیے دل کو تیار کر لیا ہو، اس کے اندر سے خرافات کی اور شرک کی بوٹیوں کو نکال دیا ہو۔ اس کے بعد جب آپ اس پاک کلام کو سنتے بھی ہیں،
پڑھتے بھی ہیں تو ہر صورت میں آپ کو اس پہ اللہ کریم بے پناہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. مطلب بے پناہ سے کیا کہ ہر حرف کے بدلے وہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. یہ ایک کیفیت ہے. دوسری کیفیت کیا ہے؟ ہر حرف کے بدلے آپ کو 50 نیکیاں عطا کرتا ہے. یہ دوسری کیفیت ہے. تیسری کیا ہے؟ ہر حرف کے بدلے آپ کو 100 نیکی عطا کرتا ہے. آگے چلیں. چوتھا مقام کیا ہے؟ آپ کو ہر حرف کے بدلے 50,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. پانچواں مقام کیا ہے کہ آپ کو ہر حرف کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے. سمجھنا چاہیں گے کہ کب کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ عام حالات میں جب آپ توجہ کر کے باوضو ہو کے بیٹھتے ہیں اور درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں تو ہر حرف کے ساتھ الحمد، حمزہ 10، لام 10، ہا 10، میم 10، دال 10. آپ نے الحمد جب یہ سمجھ کر کہا کہ یہ جو میں نے لفظ تعریف کہا ہے یہ میں نے اپنے رب کے لیے کہا ہے، اور آپ کی توجہ ہوئی کہ یہ کلام میرے ہاتھ میں میرے رب کا ہے، اور اب کیا ہے، اب میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. اور ایک اور خوبصورت، بہت شاندار، بہت لطیف بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت ایک تصور اپنے اندر پیدا کر لیں. کیسا؟ کہ یہ جو ہم کرنے لگے ہیں نا، یہ ہم اللہ کی نقل کر کے اس کے کلام کا مظہر بننے لگے ہیں. اللہ کی نقل کر کے. پہلے ہم سنت کی بات جب کرتے ہیں تو رسول اللہ کی نقل میں ہوتی ہے. اب جب تلاوت کریں گے تو یہ اللہ کی نقل ہوگی. تو کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ کسی کی نقل بھی آپ کے اوپر پیار کتنا غالب کر دیتی ہے اس کا. ہمارے ارد گرد ہے ساری مثالیں، اور ان سے اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ سب سے سہل طریقہ ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے نا جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آپ جو کچھ کہتے ہیں تو بچہ وہی ریپیٹ کرتا ہے جو آپ کہتے ہوتے ہیں. جو لفظ آپ کے ہیں وہ جب بچہ کہتا ہے تو آپ کتنی مرتبہ اس کو سینے سے لپٹاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کا منہ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں. اور اس پہ بس نہیں، پھر جو بھی آپ کا عزیز آتا ہے آپ اسپیشلی بچے کی وہ ادا اس کے سامنے دہراتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ماں ایسے ہی کرتی ہے. تو ایک ماں ہوتی ہے نا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ 70 مائیں. تو جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور اس کا ایک بندہ اس کے کلام کو ہاتھوں میں لے کر جو رب کہتا ہے وہ کہے گا، تو ذرا سوچو رب کس کس کو بتائے گا، رب کس کس کے سامنے پیار کرے گا. آپ کے بچے نے کہا تو آپ نے اپنے جیسے لوگوں کے سامنے ایک دو، کوئی آپ کی دوست آ گئی، سہیلی آ گئی، بہن آ گئی، ان کو آپ نے یہ بتایا خوشی سے کہ یہ اتنا ہوشیار ہو گیا، یہ اتنا ذہین ہو گیا، فلاں فلاں. آپ پھر اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگ جاتے ہیں. ایک ماں ایک. پھر اب ملٹیپلائی کریں، جب 70 ماؤں کا اتنا پیار بڑھ کے اس سے بھی زیادہ، یہ نہیں نہ کہا کہ 70 سے بھی زیادہ کا کہا ہے، تو وہ بڑھ کے بھی پتہ نہیں کتنا اور زیادہ ہے. تو جس وقت وہ سامنے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے پہ کتنی پیار کی نظر ڈالے گا اور کتنی رحمتیں نچھاور کرے گا، اور پھر اپنے قریب کے پاس کے اپنی بارگاہ کے فرشتوں کو رب کتنے پیار سے بتائے گا کہ دیکھو ذرا اس بندے کو، دیکھو یہ میری نقل کر رہا ہے. مثلا قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف فرما رہا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي. ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم پہ. اب آپ جب قرآن اٹھائیں گے، میں قرآن اٹھاؤں گی تو میں کیا کہوں گی؟ میں کہوں گی قُلْنَا، ہم نے کہا. اب وہی نقل کی نا جو رب نے کہا تھا. اب ہم وہاں پہ جملہ بندی نہیں کریں گے اور منظر پیش کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کو نکال نہیں رہے. میں صرف یہ نہیں کہوں گی یا نارو کونی، تو میں کہتی بھی رہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ساری زندگی کہوں یا نارو کونی بردن تو آگ میری بات ماننے لگی ہے؟ نہیں. ہم جب اس رب کے ساتھ اس نسبت کو جوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم وہ الفاظ دہراتے ہیں تو وہ جو رب کو پیار آتا ہے نا،
جو رب کو انتہائی محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے، اس پیار کی وجہ سے ہماری زبان میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کریم پھر اس کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے۔ جی، تو قرآن عظیم کو سننے پر بھی ثواب، اور ہم تو کہیں گے ثواب ہی نہیں، اگر دل سیدھا کر کے قرآن کو سن لیا تو ایمان بھی مل جاتا ہے۔ اور پھر ایمان مل کس کو رہا ہے؟ ایمان صرف قرآن سننے پر مل کس کو رہا ہے؟ جس کے لیے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ جب دل ٹیڑھا تھا تو تلوار سیدھی تھی، وہ سیدھی کی ہوئی تھی، تلوار باہر نکالی ہوئی تھی، اور جب آئے اور دیکھا کہ بہن میری ہے، یہ تو کبھی اونچی آواز میں بولی بھی نہیں، آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ آج میں کہتا ہوں کہ بہن تو باز آ جا، تو اس دین سے پھر جا، اور تم دونوں میاں بیوی نے غلط کیا، بہت غلط کیا کہ ہمارے خاندان کی بدنامی کر دی، اور تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب بہن کیا کہتی ہیں کہ عمر اگر تم یہ کہو کہ تمہاری بہن اس سے واپس آ جائے اور یہ دین دوبارہ چھوڑ دے، تو یہ جسم کے رونگٹے رونگٹے کی اس گہرائی میں اتر گیا ہے جہاں سے اب باہر نکالنا مشکل ہے۔ اب تمہاری بہن اس سے واپس نہیں آ سکتی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ہو، جوان ہو، ایک علاقے کا وہ بڑا معتبر ہو، پنچ ہو، سردار ہو، اور بہن یوں آگے کھڑے ہو کے بات کر رہی ہو تو پھر کیا حشر ہوتا ہے؟ پھر اتنے زور سے مارا اور آپ کے چہرے کے اوپر مارے کہ کانوں کے اندر جو جھومر تھے وہ کھچ کر گرے اور کان پھٹ گئے اور چہرہ لہو لہان ہو گیا، مگر ادھر سے آواز کیا آ رہی ہے کہ اے عمر اگر تجھے اس بات پہ ناز ہے کہ تیرے اندر خطاب کا خون ہے تو یہ فاطمہ بنت خطاب جو تیری بہن ہے اس کے اندر بھی خطاب کا خون ہے، مت سوچنا کہ یہ واپس پلٹ آئے گی اور اس نبی کے دین کو چھوڑ دے گی۔ اب ہمت ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے عمر فاروق کو، اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نرمی آ جاتی ہے، بے بس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پھر یہ بات ہے تو ذرا مجھے سناؤ، وہی ایک روب، ذرا مجھے سناؤ کیا ہے اس کے اندر جو تم لوگوں کو پلٹنے نہیں دے رہا۔ اب ادھر جو زنگ تھا، جو کثافت تھی وہ اترنے لگی تھی، اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی قربانی دے کر اس زنگ کو دھو رہا تھا، قربانی ہو چکی تھی، میاں بیوی بے ہوش پڑے ہیں، دونوں نے مار کھا لی، قربانی ہو گئی، خون بہہ گیا۔ اب اللہ کریم نے دل کی کثافت ادھر سے دھوئی، کہا کہ چلو مجھے بھی سناؤ نا ذرا، مجھے پتہ چلے۔ اور کیا پتا تھا کہ پتہ چلنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کہا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی پتہ چلے۔ پھر وہ طویل واقعہ ہے، یہاں میں وہ سارا تو کئی دفعہ پہلے بیان کر چکی، وہ نہیں کروں گی، یہاں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ صرف سننا تھا، آپ کا وہ کلام پاک سننا تھا، ابھی اس کے اسرار و رموز اس کی گہرائی تک نہیں گئے۔ جب آپ کی جب آیت پہ نظر پڑی اور انہیں پڑھنا شروع کیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ اب صاحب زبان تو تھے، چیزوں کی سمجھ آئی، وسعت کی سمجھ آئی، قدرت کی سمجھ آئی، زندگی اور موت اور اس اتھارٹی کی سمجھ آئی کہ یہ سب کیا ہے۔ آگے چل کے جب بہن نے اگلے الفاظ یہاں تک پڑھے نا کہ آمنو باللہ ورسولی، تو پھر اپنے آپ سے بے قابو ہو گئے، وہ ایمان کی حرارت اندر داخل ہوئی، پھر اسی وقت کہا کہ چلو اٹھو، مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ یہ صرف سننا تھا، تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کو سننے کے لیے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو سیدھا کرنا ہے۔ جب اس طرح کر کے بیٹھیں گے تو پھر یقیناً ہمیں نہیں بھی سمجھ آئے گی تو قرآن کی جو الفاظ ہوں گے وہ ہمارے اندر اتریں گے، کیف، سرور، لذت، نور پیدا کریں گے۔ اور اگر اس کے بغیر ہم بیٹھیں گے سننے کے لیے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ
5 چیزوں میں سے ابھی 1-2 چیز پہ بات کی کہ یہ جو حقوق ہیں قرآن کریم کے، ان کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت تلاوت کیا کرتا تھا، آپ کی آواز بھی بے پناہ خوبصورت، دلوں میں اترنے والی، لہجہ انتہائی خوبصورت۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جب ایسے تلاوت کیا کرتا تھا تو حضرت عمر فاروق کو میری تلاوت بڑی پسند تھی، تو جب بھی حضرت عمر میرے پاس آتے یا میں ان کے پاس جاتا اور وقت ہوتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ ذرا ہمیں ہمارے رب کی یاد تو دلا دو۔ کیا مطلب؟ دوسرے لفظوں میں ذرا ہمارے سامنے ہمارے محبوب رب کی باتیں تو کرو، ان کی یاد تو دلا دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں کہا کرتا تھا کیا رب بھول گیا ہے؟ فرماتے نہیں قرآن سناؤ۔ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا رہتا، حضرت عمر روتے رہتے، میں پڑھتا رہتا، وہ روتے رہتے۔ ایک دن آدھی رات تھی، میں اپنے گھر میں تھا اور مجھے کسی کے ہاتھ بلوا بھیجا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بلاؤ۔ میں جب گیا، حاضر ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سنو۔ سوچئے ذرا اس جملے کو، سوچئے اپنی کیفیات کو، سوچئے آج اگر ہم فرمائشیں کرتے ہیں تو کس کام کی، کس بات کی، اکٹھے ہوتے ہیں تو کس لیے، وقت گزارتے ہیں تو کس لیے، کون سی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ گھر سے آدھی رات کو بلایا اور کہا کہ اب میرے پاس بیٹھ کے آ کے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ کہتے ہیں کہ میں تلاوت کرنے لگا اور حضرت عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا، روتے رہے۔ جب آپ بہت بے قرار ہو گئے روتے ہوئے تو میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ آپ زیادہ بے قرار ہو رہے ہیں، کیفیت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے۔ میں رک گیا تو اسی طرح روتے روتے آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں آپ جاری رکھو، پڑھو۔ حتیٰ کہ میں پڑھتا رہا، وہ روتے رہے، میں پڑھتا رہا، وہ روتے رہے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ زندگی میں کبھی ایسی سوچ آئی ہو قرآن کے ساتھ، ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہو؟ آپ میں تو بیشتر لوگ وہ ہیں جو ماشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن تلاوتوں سے تو ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ سارا کچھ زبردستی پڑھایا جاتا ہے اس لیے کہ آپ پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے اور اس کے اندر سے کیا سمجھنا ہے، تو یہ کیفیتیں اور ان کیفیتوں کی خیرات اور فیض ہمیں تب ملے گا، اور یہی اصل مقصود ہے۔ جب ہوش میں آئے تو اب اگلا جملہ سنیے کہ امیر المومنین، اور سٹیٹس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو سٹیٹمنٹ فرما چکی ہیں پہلے، وہ آپ نے پچھلے دنوں میں بھی سنے اور ابھی بھی یاد رکھیے۔ جب ہوش میں آئے، بیٹھے تو فرمایا اے ابو موسیٰ، کلام سن کر اللہ کا بہت خوف آیا، میرے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ یہ امیر المومنین کے جملے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے اس لیے نازل فرمائی کہ ہم اس دنیا میں اس کتاب کے ساتھ اپنی محبت جوڑیں، اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ اس کے ساتھ جو تعلق ہونا ہے اسی تعلق نے ہمیں کامیاب کرنا ہے، اسی تعلق نے ہمیں جنت تک پہنچانا ہے۔ اور یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم جتنا دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جتنا دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں، وہ صرف و نحو ہے، وہ منطق ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ علم کلام ہے، وہ علم الفرائض ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہیں، یہ سب کے سب قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جو مستقل ایک ایک علم کی حیثیت حاصل کر گئے، ایک ایک فن کی حیثیت حاصل کر گئے، ان کی وسعت کا جب یہ حال ہے، تو جو منبع ہے تمام علوم کا، جو مخزن ہے، ذرا سوچئے تو صحیح نا اس کی عظمت کیا ہے۔ اور صدیاں گزر گئیں، نہ اس کے اندر کوئی نئی چیز آئی، نہ کوئی ضمیمہ لگا، نہ مقدمہ اور پیش کیا گیا، جو کچھ ہے وہی ہے۔ الحمد سے شروع ہوا تھا والناس پہ ختم ہوا ہے، آج تک وہاں کا وہاں ہے،
اور قیامت تک یہیں رہے گا، مگر آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جس کو پوری دنیا کے علوم و فنون پہ دسترس ہو، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے۔ ہم جو بھی سیکھیں گے، حتیٰ کہ ہماری دنیا کے اندر جو جو نئے علوم آج متعارف ہو رہے ہیں اور لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں، ان کو سیکھ رہے ہیں، جن کے نام بھی ہمارے بزرگوں نے اور ہم نے بھی نہیں سنے تھے، اب آ کے وہ مستقل علوم بنتے جا رہے ہیں، اور جو طلباء ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ اگر اس پہ سروے کریں، سرچ کریں، پیچھے جائیں، جاتے جائیں، یقین کیجئے کہ ہر علم کا اختتام اور اینڈ قرآن عظیم پہ جا کے ہوگا۔ اس کا آغاز، نقطۂ آغاز جو ہے وہ قرآن کریم سے ہوگا۔ یہ ہے وہ کتاب جو ہماری الماریوں میں پڑی ہوئی ہے، یہ ہے وہ کتاب جو ہمارے گھروں میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے، مگر ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ ایک طرف اعلیٰ بختی کا عروج دیکھیے، دوسری طرف بدبختی کا زوال دیکھیے۔ قرآن عظیم پڑھنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کا علم حاصل کرنے والے جب ان حقوق کو ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک ایک کر کے ان کے حق ادا کریں گے، تو جنت میں تو یقیناً رب ذوالجلال پہنچائے گا۔ اور جنت میں پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر اللہ رب العزت حافظ قرآن سے کیا فرمائے گا؟ یہ بھی آج ہمارے الا ماشاء اللہ اکثر حفاظ کو یاد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیسے حافظ ہیں، آپ کتنے منٹ میں پارہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کتنے منٹ میں پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج عروج اور آج جو امتیاز ہے اس کو حاصل ہے جو سب سے زیادہ جلدی پارہ مکمل کرتا ہے، اور جنت میں اس کی اگینسٹ ہونا ہے۔ جنت میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمانا ہے کہ اے حافظ قرآن، ایک تو تیرا پروٹوکول یہ ہے کہ تو اپنے خاندان سے اتنے اتنے لوگوں کو لے لے اور جنت میں لے کے چلا جا۔ پہلے تو یہ ہوگا، اور آگے چل کے کیا ہوگا؟ آگے چل کے یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ تو قرآن اس طرح پڑھتا جا جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، اور جنت کے درجے چڑھتا جا، درجہ بدرجہ جنتوں میں چڑھتا جا۔ پھر دنیا میں جس انداز سے قرآن پڑھنے کی عادت ہوگی، حافظ قرآن اس طرح قرآن پڑھے گا، بشرطے کہ اس کو یاد رکھا ہوا ہو، اور جہاں جا کے اس کا قرآن عظیم مکمل ہوگا، اللہ فرمائے گا یہ تیرا جنت کا مقام ہے۔ اگر ہم اللہ والوں کے اس تعلق کو معلوم کرنا چاہیں جو ان کا قرآن کے ساتھ تھا، جو عشق تھا وہ کس حد تک تھا، تو حضرت امام اعظم کو دیکھیے۔ حضرت امام اعظم کی ذات کے متعلق آپ نے کئی مرتبہ پہلے رمضان المبارک میں بھی یہ سن رکھا ہے کہ آپ جب قرآن کریم پڑھتے تو رمضان میں، صرف ماہ رمضان میں بعض روایات کے مطابق 61 قرآن مکمل کرتے۔ کتنے؟ ہر ماہ رمضان میں، جب تک اللہ نے آپ کو توفیق اور وقت عطا فرمایا۔ کیسے؟ دن کے وقت ایک قرآن کریم، رات کی شب بیداری جو تھی اس میں دوسرا قرآن کریم، اور ایک روٹین میں نماز تراویح کے اندر قرآن کریم چلتا رہتا جو آخر پہ جا کے 27 کو مکمل ہوتا۔ تو 61 قرآن کریم آپ کے رمضان المبارک میں مکمل ہوتے، اور ہم بیچارے تو 2 پارے روز کے پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑا جیسا کوئی قاری نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے سے، اسی لیے فرمایا گیا نا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب جب ہم اللہ کے ایسے بندوں کی تلاوت کا اور ان کے معمولات کا ذکر کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ رحمتیں نازل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اور ہم نے
جو معمول اپنا بنا رکھا ہوتا ہے، سال کے درمیان تو ہم کبھی قرآن بہت مشکل سے پڑھتے ہیں، اور اگر رمضان میں نے عرض کیا پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھ لیا تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم کبھی کبھار پڑھتے ہیں نا۔ اور جن لوگوں نے قرآن عظیم کے ساتھ محبت کی اور ہمیشہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالی، ان لوگوں کے آخرت کے مقامات اللہ نے بعض اوقات لوگوں کے اندر ذوق اور محبت بڑھانے کے لیے دکھائے۔ جیسے حضرت ابو نصر نیشاپوری ایک بڑے متقی شخص تھے اور گور کن تھے، لوگوں کی قبریں کھودتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ قبر کھودی تو جب نیچے تک کھدائی میں گیا تو دوسری طرف جو اس کے ساتھ اندر سے پہلے قبر تھی اور اوپر سے مٹ چکی تھی، اس کی دیوار کھل گئی، رستہ نکل آیا۔ تو یکدم میں حیران تو ہوا، مگر جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بیچ والی دیوار ٹوٹی، اس کے پرلی طرف انتہائی اعلیٰ نفیس عمدہ لباس پہنے ہوئے، خوشبو سے معطر ایک حسین و جمیل نوجوان بیٹھا ہے قبر میں اور قرآن کی تلاوت کر رہا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ قیامت آ گئی، کہ قبریں کھل گئیں؟ میں نے کہا نہیں، تو بس قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کہتا ہے کہ بس آگے مٹی ڈال کے اس کو بند کر دو، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بند کر دیا۔ پھر حضرت ثابت بنانی بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے معروف بزرگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، جو ان کے زمانے کے لوگ تھے، حلیۃ الاولیاء میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کننا اذا مررنا بجنابات قبر ثابت سمعنا قراءۃ القرآن۔ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کبھی حضرت ثابت بنانی کی قبر کے پاس سے، ان کے مزار کے پاس سے ارد گرد کہیں سے بھی ہم ہوتے، پاس تو گزر ہوتا، تو ہمیں آپ کے مزار کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی ثابت بنانی ان کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر تو نے قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دی تو مجھے ضرور اجازت دینا۔ پھر جو لوگ آپ کی تدفین کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب آپ کو دفن کیا جا رہا تھا اور دفن کرنے کے دوران کوئی اینٹ پھسل کر نیچے گر گئی، اور نیچے سے جب وہ اینٹ نکالنے کے لیے تھوڑا سا ہٹا کے مٹی کو نیچے نکالنے کے لیے ہاتھ آگے کیا گیا اور جگہ نظر آئی تو دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے رب کی عبادتوں کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، تو اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر کائنات میں ایسی کتاب تلاش کر کے دکھاؤ جس کا یہ مقام، جس کا یہ منصب ہو، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کلام کی شان یہ ہے کہ جو انسان فرض نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ایک ایسی خاص دعا عطا کرتا ہے، یعنی تحفے کے طور پہ، کہ جب وہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی قبول کرے گا۔ اور جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور ختم قرآن کرتا ہے تو اللہ پاک اس وقت بھی اس کو ایک ایسی دعا عطا کرتا ہے جو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سین کیا ہوتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت قرآن مجید مکمل کرتا ہے، مطلب ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا 30واں پارہ آیا، اس نے مکمل کیا، جب مکمل کیا تو صبح کا وقت تھا، اب اس نے دعا کر کے یعنی مکمل کر لیے قرآن پاک، وہ دن جو شام تک چلتا رہے گا، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہیں گے، وہ اسپیشل دعائیں ہوں گی جو اس کے لیے کی جائیں گی۔ اور اگر کسی نے شام کے وقت ختم قرآن کیا تو شام کو فرشتے دعائیں کرنے لگیں گے اور صبح ہونے تک اس ختم قرآن کرنے والے قاری کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ بعض روایات میں معاملات اسلاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اتنا طمع رکھتے تھے نیکی کا کہ جب سردیاں ہوتی تو قصدن وہ شام کے وقت قرآن مکمل کیا کرتے، کیونکہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور لمبا ٹائم فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اور جب گرمیوں کی صبح آتی تو پھر گرمیوں میں رات کی بجائے صبح کے وقت قرآن ختم کرتے، تاکہ گرمی کا لمبا دن ہے تو لمبا وقت فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے۔ کیا مزاج تھا، کیا ترجیحات تھیں ان لوگوں کی، اور کتنا کرم تھا اللہ کریم کا۔ اور آج ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر آتی نہیں
ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز کسی کام کی ہے یا ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. آج نہ ہماری وہ مائیں رہیں، نہ وہ ہمارے گھروں میں خواتین رہیں، نہ ان کی وہ بزرگی رہی. کون سی مائیں؟ وہی ایک ماں کو یاد کر لیں بس، جن کو اللہ کریم نے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا تھا. کس طرح پرورش کی، کیا اپنے مشاغل تھے کہ جب ابھی وہ حمل میں ہیں تو جتنا قرآن یاد ہے اس کو دہراتی ہیں، اس کو بار بار اس کی منزل پڑھتی ہیں، گود میں لے کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو پڑھتی ہیں، چکی چلاتی ہیں تو پڑھتی ہیں، اور کام کرتی ہیں تو بچے کے پاس وہ پڑھتی رہتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ بچہ تو اپنی پڑھنے کی عمر آنے سے پہلے اتنے سپاروں کا حافظ ہو جاتا ہے. اور پھر پتہ کیا کہ جب اللہ پاک اس کو پڑھائی شروع کرنے سے پہلے یہ منصب عطا فرماتا ہے نا، تو وہ وقت آتا ہے جب آپ کے پڑھائی کے آغاز کا لمحہ آتا ہے. تو آپ کے والد آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے جب استاد کے پاس لے کے جاتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ بسم اللہ شریف پڑھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو الہام ہوتا ہے کہ ابھی اس بچے کو بسم اللہ شروع نہ کرواؤ. حمید الدین ناگوری آتے ہیں اور وہ آ کر اس کو قرآن شروع کرواتے ہیں. یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے بھی بہت بڑے. تو ادھر سے حضرت قاضی حمید الدین صاحب کو الہام ہوتا ہے کہ جلدی جاؤ، جا کر میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھانی ہے. یہ وہ بچہ ہے ابھی 4 سال کا جو بسم اللہ شروع کر رہا ہے. تو یہ اس ماں کی نیکی، اس ماں کی پرہیزگاری، اس ماں کا تقوی اور اس ماں کی تلاوت کا فیض دیکھیے کہ ابھی وہ اسٹوڈنٹ بننے لگا ہے، طالب علم بننے لگا ہے، مگر اللہ کے ہاں مقام کیا اس ماں کی پرہیزگاری اور اعلیٰ تربیت کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ولی کو بلوا رہا ہے کہ جب تک وہ نہ آئے اس بچے کی بسم اللہ شروع نہ کروائی جائے. تو جب وہ آئے تو پھر منظر کیا تھا؟ انہوں نے تعوذ تو پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھا، مگر اتنا پڑھنا تھا تو بچے سے کہا کہ آپ پڑھیں. تو تعوذ جو شیطان سے پناہ کے لیے تھا وہ تو استاد کے پڑھانے پہ پڑھا، مگر آگے بسم اللہ سے لے کے 14 یا 15 پارے جتنے بھی آپ کی والدہ نے یاد کر رکھے تھے اور دہرا دہرا کر بچے کے اندر ڈال دیے تھے، وہ سارے پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے. اس کو پہلی درسگاہ اس لیے کہا گیا، پہلا مدرسہ اس لیے کہا گیا. اور افسوس اور معذرت کے ساتھ کتنی مائیں بن جاتی ہیں، ان کو خود ہی نماز نہیں آتی. کتنی مائیں بن جاتی ہیں، ان کو خود ہی وضو نہیں آتا. اور جن کو آتا ہے ان میں سے کتنے فیصد وہ مائیں ہیں جو نماز کا وقت ہونے پہ نماز پڑھ لیتی ہیں، صبح ہونے پہ تلاوت کر لیتی ہیں، بچے کے سامنے وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں جس سے بچے کی تربیت ہو اور اس کو پتہ چلے کہ میری زندگی کیا ہے، مجھے کس طرف چلنا ہے. آج یہ سب کچھ جب مفقود ہو گیا، اس کا فقدان ہو گیا، تو اب ہمارے حال بھی ایسے ہو گئے، ہمارے معاشرے اور ہمارے خاندان بھی گھر ہو گئے، ایسے رہ گئے. اور رمضان شریف میں خاص طور پر جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مختلف روایات میں مختلف اجر و ثواب کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک تو وہ نارملی جو ذکر ہم سب سنتے ہیں 70 گنا بننے کا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں رمضان مبارک میں تو بعض روایات میں تو یوں بھی ہے کہ آپ کو 1000 قرآن کے برابر ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اور پھر مختلف اوقات میں قرآن کا جو وہ بدلتا جاتا ہے، معیار اجر جو بدلتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا اور بات وہ رہ گئی بیچ میں کہ کبھی آپ ایک حرف پڑھتے ہیں قرآن کا تو 10 اجر، کب جب آپ تلاوت کرتے ہیں. اور جب آپ کسی کی تلاوت توجہ سے سنتے ہیں اس پر بھی رب کریم آپ کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے. جس وقت آپ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پہ آتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، تو تب آپ کو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی سورۃ اخلاص پہ نہ گزار دو، کوئی 10-20 صورتیں تو کم از کم یاد کر لو جو نماز میں بدل بدل کے پڑھتے رہو. اور جب نماز میں بیٹھ کر بھی پڑھو گے تو ہر حرف کے بدلے
کتنی نیکیاں؟ 50 نیکیاں ملیں گی. یعنی الحمد پہ ہم نے کتنی نیکیاں بنائی تھی؟ حمزہ لام ہا میم دال 50. اب ہر ایک کے بدلے جب 50 مل رہی ہیں تو اب کتنی ہوگی؟ 250. اب یہی قرات آپ نماز میں کھڑے ہو کے کریں، فرض نماز میں، سنتوں میں، نوافل میں، تہجد میں. جب آپ کھڑے ہو کے یہی قرآن نماز کے اندر پڑھیں گے تو پھر ہر حرف کے بدلے اب آپ کو 100 نیکی عطا کی جائے گی. پھر یہی تلاوت جب آپ مدینہ طیبہ میں جا کے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس محبوب آقا کی دہلیز پہ جا کے کرتے ہیں جن کے سینہ اقدس کو رب نے منور فرمایا اس کلام پاک سے، تو وہاں ہر حرف کے بدلے آپ کو 50,000 نیکی ملتی. لیول ہی یہ ہے، وہاں نیکی کا لیول ہی یہ ہے. اور پھر وہیں سے آ جائیں حرم کعبہ میں، اللہ کے دربار میں کعبۃ المکرمہ کے سامنے بیٹھ کر جب آپ تلاوت کریں گے، اس رب کو اس کی باتیں سنائیں گے، اس رب کو اس کی باتیں سنائیں گے، اور انداز اس کے محبوب والا ہوگا، لے اس کے محبوب والی ہوگی، لہجہ اس کے محبوب والا ہوگا. تو اب بھول جاؤ 10 کو بھی، 50 کو بھی، 500 کو بھی، 50,000 کو بھی بھول جاؤ. اب رب فرما رہا ہے کہ 1,00,000 نیکی ایک ایک حرف کے برابر دے رہا ہوں. اس کلام پاک سے ہم دور ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اس کو عام کتاب سمجھ رہے ہیں. باخدا رمضان المبارک کی ان انوار و تجلیات سے وافر حصہ قرآن عظیم کی محبت کا حاصل کر لیں، اس کی تلاوت کا حاصل کر لیں. آج دنیا میں اگر اس کے ساتھ ہمیں اتنی وابستگی ہو جائے گی تو یقیناً آخرت میں ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے نہ صرف دروازے کھلے ہیں بلکہ درجات بھی سارے اوپن ہیں. اور یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کتنے درجات پہ جانا چاہیں گے. اس انداز سے قرآن پڑھتے جائیں گے اگر زندگی میں قرآن کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، یا اس کو اچھی طرح پڑھنا سیکھ لیا. تو ابھی ہم مطلق بات کر رہے تھے، یعنی اس میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ خطاب مرد حضرات حافظ عام طور پہ زیادہ وہی ہوتے ہیں، نمازوں میں، قرات میں اور جماعت میں وہی زیادہ پڑھتے ہیں. مگر اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ تھوڑے دن پہلے ہم نے ایک تحریک بنائی تھی، یاد ہے؟ جی. تو اس تحریک میں جس میں ہم نے کیا کرنا تھا، مردوں کے برابر حقوق مانگے تھے. ہم نے کہا تھا ہم بھی اس تحریک میں چلیں گے اور پیش قدمی کریں گے. تو خوش ہو جائیے کہ اس میں پیش قدمی کے لیے بھی آپ کی تحریک میں چلنے کے لیے رول ماڈل موجود ہیں. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہاں حافظ قرآن مرد ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے، اور اس پہ عمل کرنے والے، محبت کرنے والے صحابہ کا ذکر ہوا ہے تو وہاں پہ صحابیات کا ذکر نہیں ہے، اور آپ کو اس کے برابر حقوق نہیں ملیں گے. یہی تو ہم نے وہ تحریک ڈھونڈی ہے کہ جہاں پہ ہیں ہی سارے حقوق برابر، جہاں ہیں ہی حقوق برابر جن کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے. زبیدہ خاتون ہمارے سامنے اسلاف میں خواتین کے اندر منارہ نور ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، اور پھر جو خواتین اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور ان کے دور کے بعد آگے جو وہ دور جو ہمیں سمجھ آتا ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے اندر، ہمارے جیسی خواتین یہاں رہتی تھی، ان میں آپ دیکھیے کہ ایک زبیدہ خاتون وہ ایک عورت ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اور یہاں پہ ایک چیئرمین بن جاتا ہے ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے سے گاؤں کا، تو اس کی بیوی کی چال بدل جاتی ہے، اسٹیٹس بدل جاتا ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں بادشاہ کی بیوی ہیں، اور تقویٰ کیا ہے، محبت اسلام کیا ہے، رسول اللہ کی غلامی کا جذبہ، اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ عشق کتنا ہے. کہ زبیدہ خاتون جس محل میں رہتی ہیں، اس کے گیلریز میں، اس کی بالکنیوں میں، اس کے برآمدوں میں، اور اس کی چھتوں پہ مختلف مقامات بنائے گئے ہیں اس انداز سے کہ اگر ایک طرف سے آواز جا رہی ہے تو دوسری طرف پہنچنے تک آگے ایک اور آواز کا انتظام ہو. اور 24 گھنٹوں میں 300 حافظات خواتین کا انتظام کر کے اس محل میں رکھا ہوا ہے. اور زبیدہ خاتون کی سب سے زیادہ یعنی جو خواہش ہے اور پسندیدگی وہ اس میں ہے کہ میرے محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. 300 حافظات کی
ڈیوائڈ کر کے ڈیوٹی لگی ہے، مختلف اوقات میں مختلف حافظات آتی ہیں اور اپنے اپنے وقت میں اس محل میں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہیں. اور پھر یہ اگر بات کا زمانہ لگ رہا ہے تو پھر واپس چلتے ہیں، زمانہ صحابیات میں چلے جاتے ہیں. قرآن سے وابستگی، محبت، عشق اور ہر لمحہ اس کی محبت جو غالب ہے اس کا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں. کہیں کسی جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے، جامع مسجد میں، گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنی بیت المسجد جو ہے اس کے اندر نہیں، ایک تندور پر. سمجھنے ہے میں نے کہاں کا نام لیا؟ آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے؟ ایک تندور پر قرآن کے عشق کی جو داستان رقم ہوتی ہے. جس طرح سے آج بھی ہمارے دیہاتوں میں خواتین جاتی ہیں، روٹی پکانے کے لیے جاتی ہیں اور تندوروں پہ جا کے بیٹھتی ہیں، اور وہاں ایک صحابیہ بھی اپنے گھر سے آٹا لے کر آتی ہیں اور باقی ساتھیوں کے ساتھ اپنی روٹی پکنے کا باری آنے کا انتظار کرتی ہیں. گھر سے وضو کیا ہے، آٹا گوندا ہے، سر پہ رکھا ہے، چلی ہیں. کسی کو کیا معلوم کہ یہ چلنا کس ادا کا چلنا ہے، آ کے انتظار کرنا کس ادا کا انتظار کرنا ہے. یہ سب ہو رہا ہے اور ساتھی خواتین اپنی اپنی باری پہ جا رہی ہیں. اب یہ خاتون بھی صحابیہ اٹھتی ہیں اور اٹھ کے ساتھیوں کو سلام کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ لو بہنوں، میری روٹیاں بھی پک گئیں اور اتنے ٹائم میں 3 پارے قرآن کے میری تلاوت بھی ہو گئی. میں نے زبیدہ خاتون کا واقعہ اس لیے سنایا کہ آج عام عادت کے مطابق ہر کوئی خاتون فوراً یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو بڑے پاک لوگ تھے، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہ تو زمانہ ہی اور تھا، آج ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو پھر آگے آ جائیں اور آج کے دور میں بھی آپ تلاش کرنے نکلیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح اللہ پاک کے بندے کس کس رنگ اور ادا میں آج بھی اپنے رب کی بندگی پیش کر رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم نے زندگیاں ضائع کر دی. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن عظیم کے ساتھ محبت اور پیار کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا عشق، ایسی محبت جو ہمیں دنیا اور آخرت میں عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.